محسن بھائی جیسے کہ بات ہو رہی تھی صبر کی، صبر کرنا چاہیے، بالکل اچھی بات ہے۔ کون سی چیزوں میں صبر نہیں کرنا چاہیے؟ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بہت سے لوگ کسی کے ساتھ ذاتی کر رہے ہوتے ہیں اور ہم خاموش تماشائی بن کے بیٹھے رہتے ہیں اور پھر بولتے ہیں جی ٹھیک ہے یار اللہ دیکھ لے گا، اور ہم تو صبر کر رہے ہیں۔ کیا ایسی صورتحال میں جب کہیں ظلم ہوتے ہوئے دیکھا جا رہا ہو تو صبر کر لینا چاہیے؟ دیکھیں یہ بات تو حدیث سے ثابت ہے نا، آپ نے کو میں یہ حدیث بیان بھی کر چکا ہوں۔ حدیث کیا رسول اللہ نے فرمایا کہ تم اگر ظلم ہوتے دیکھو تو ہاتھ سے روکو، تم اگر ہاتھ سے تو پھر زبان سے روکو کہ یہ غلط کام ہو رہا ہے، زبان سے دل میں برا ماننا سب سے آخری درجہ ہے اور پھر یہ سب سے کم درجہ ہے۔ اب آپ آگئے دیکھیں کہاں نہیں صبر کرنا چاہیے، آپ نے بات کہی۔ دیکھیں سب سے پہلی بات آئی جب غیرت کا تقاضا آ جائے، جب عزت پر بات آ جائے تو آپ کو لگے کہ یہاں دیکھیں ایک ہوتا ہے کہ انسان صبر یہ نہیں کہ آپ کمزور ہیں اور پھر آپ بدلہ نہیں لے پاتے تو آپ صبر کر رہے ہیں۔ صبر یہ ہے کہ آپ کو اللہ نے طاقت دی ہے، آپ ظلم کو روک بھی سکتے ہیں اور آپ کے پاس بدلہ لینے کی بھی طاقت ہے، پھر بھی آپ صبر کرتے ہیں کہ یہ اللہ اس بات کو معاملے کو حل فرما۔ لیکن اگر آپ کی عزت پر بات آئے، غیرت پر بات آئے، اسلامی شعار پر جب بات آئے تو آپ نے وہاں پر صبر نہیں کرنا، بلکہ باضابطے اس کا جو ہے آپ نے انٹروگیشن یعنی کہ سامنے والے کو بتانا ہے کہ بھائی یہ جو تم کام کر رہے ہو یہ غلط ہے، اور اس کو آپ نے لوگوں سامنے رکھنا ہے کہ یہ چیز بہتر نہیں ہے۔ اس پر ممانعت ہے کہ آپ اس پر آپ صبر کر کے بیٹھ جائیں یا چپ ہو جائیں، نہیں۔ جہاں پر آپ کی عزت کی بات آئے، یہاں تک کہ حدیث میں کیا ہے کہ اگر تمہارے گھر پہ کوئی جان کی نظر ڈالے تو اس کی آنکھیں پھوڑنے کا حکم ہے۔ اچھا محسن بھائی اب اس کو تھوڑا کلیئر کرتے ہیں۔ ہم اگر چلے جاتے ہیں، ہم نے کئی ایسے شہروں میں گیا ہوں، میں نے پروگرامز کیے ہیں جہاں پہ عزت کے نام پہ عورت کو قتل کر دیتے ہیں، مردوں کو قتل کر دیتے ہیں۔ محسن بھائی اس کی بھی کوئی ڈیفینیشنز ہوں گی نا، کوئی لمیٹیشنز ہوں گی۔ اسلام نے ایک بات کہی، اسے ہمیں سمجھنا بھی ہے۔ بالکل یہ مقصد نہیں ہے کہ جیسے کہ آپ نے کہا کہ آپ کے گھر پہ کوئی نظر ڈالے، اب پہلے اس کی ویریفیکیشن، پہلے اس کی کنفرمیشن، یہ تھوڑی کہ آپ نے ایک سنا یا تو آپ نے اپنے گھر کی عورت کو مار دیا یا مرد کو مار دیا، یہ بھی کلیئر کریں نا لوگوں کو۔ بہت بہترین سوال کیا۔ دیکھیں بات یہ کہ یہ سن تو لیا کہ آنکھیں پھوڑ دو، لیکن اس سے مراد یہ نہیں کہ آپ فوراً ہتھیار اٹھا کے کاٹ بھی دیں، آنکھیں پھوڑ دیں۔ قاضی وقت اور جیسے آج جج کا نظام ہے، سسٹم کا نظام ہے، سب سے پہلے تو تحقیق کریں کہ آیا واقعتاً، اور سب سے پہلے ایسا تو ہے ہی نہیں کہ آپ اپنے ہاتھ میں تلوار لے کے گھر کی عورتوں کو مار دیں گے یا کسی کو مرد کو مار دیں گے۔ طریقہ کیا کہ قانون آج آپ کے ہاتھ میں، اسلام نے بتایا ضروری کہ ہاتھ لے کر کاٹ نہیں دیں، بلکہ یہ زبان اور ہاتھ کا استعمال کر کے بجائیں کہ بھائی یہ معاملہ میرے پاس آیا ہے، اس لیے کہ خاموش نہ بیٹھ جائیں، بلکہ کارروائی کریں جو اسلامی ریاست کے تحت جو قانون بنایا کہ اس کے مطابق۔ یعنی پہلے تو سب سے پہلے تحقیق کریں، آپ والی بات آ گئی کہ ہاں کسی پہ جھوٹا الزام لگانا، بہتان لگانا بھی بہت بڑا گناہ ہے۔ کیا گناہ ہے کہ بہتان ایک ہوتا ہے غیبت کرنا کہ ایک انسان نے عیب ہو پھر اس کو بیان کیا جائے، ایک جھوٹا الزام لگا کر بہتان لگائے تو اس سے بھی بڑا گناہ ہے۔ تو اسی طریقے سے سب سے پہلے تو یہی ہے کہ آپ نے کارروائی خود نہیں کرنی، بلکہ ریاست آپ کے پاس موجود ہے، آپ نے قاضی وقت کے پاس جانا ہے، پولیس آپ کے پاس موجود ہے، قاضی وقت ہے تو آپ ان سے رابطہ کریں۔ آپ کا اچھا یہ میں نے اس وجہ سے کلیئر کرا دیا کہ ہمارے ہاں ظاہر ہے کچھ چیزیں ہم سنتے ہیں تو ہم ان کی ڈیپتھ میں نہیں جاتے۔ اللہ میاں نے انسان کو اشرف المخلوقات اس وجہ سے بنایا ہے کہ وہ سوچے سمجھے تحقیق کرے۔ اب جیسے کہ ایک یہ وہ ہے کہ جی ہاتھ سے روکو یا زبان سے روکو، جو بھی ایک طریقہ کار ہے اس کو بھی ہم ڈسکس کر چکے ہیں کہ ہاتھ سے روکنے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ فوراً جا کے مارنا پیٹنا شروع کر دیں۔ اسی طرح یہ جو بات ہے کہ اگر آپ کے کوئی گھر پہ بری نظر ڈالے تو اس کی آنکھیں پھوڑ دو، پہلے تحقیق ضروری ہے۔ ہم اپنے اندرون کچھ علاقوں میں ایسے لاکھوں کیسز کر چکے ہیں کہ جی ذرا سی بات پہ عورت کو قتل کر دیتے ہیں، مردوں کو مار دیتے ہیں۔ یہ ہمارا اسلام نہیں ہے۔ اس نشست پہ بیٹھ کے یہ چیز میں اس وجہ سے کلیئر کر رہا ہوں کہ یہ ہمارا اسلام نہیں ہے۔ ہمارا اسلام جو ہمارا دین ہے وہ بہت پیار کا، محبت کا مذہب ہے۔ یہ نہیں ہے کہ جی آپ نے کہا کہ جی اسلام نے یہ کہا ہے، اسلام نے یہ نہیں کہا۔ اس بات کو سمجھیں، کسی مفتی کے پاس جائیں، کسی عالم کے پاس جائیں، اگر آپ کی عقل میں کچھ کمی ہے تو آپ جا کے اس کو پہلے کلیئر کریں، دین پھر کوئی بھی اپنی لائف کا ڈیسیشن لیں۔